نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، یا ایھا الذین آمنوا کا سلسلہ چل رہا ہے اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 69 اور 70 کی تلاوت کی گئی۔ یہاں پر دو یا ایھا الذین آمنوا کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی تھی۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، اور جہاں تک بات رہی موسیٰ علیہ السلام کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برات کا اعلان کر دیا جس کا وہ الزام لگاتے تھے۔ اصل میں اس صورت میں سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام کو بتلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آداب کو اس صورت میں بتلایا ہے، آپ کی ازواج مطہرات کے احترام کو بتلایا ہے۔ چنانچہ یہ صورت اب ختم ہونے جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک خلاصے کے طور پر ایمان والوں کو ایک بات یہ سمجھا رہے ہیں کہ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، اور یہ کہ تکلیف پہنچانے والوں میں ہم شمار نہ ہو جائیں۔ اور اس کے لیے مثال دی کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کی قوم نے کئی طریقے سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، تو تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کیسے تکلیف پہنچائی، کیسے ایذا پہنچائی، اس کے بہت سارے واقعات خود قرآن کریم میں مذکور ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت دی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی اور اپنے رسول ہونے کی، تو قوم نے یہ کہا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، کہ ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ براہ راست اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ اللہ کو جب تک نہیں دیکھیں گے اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے، یہ قوم نے کہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر قوم سے کہا کہ فلاں جگہ پر ہم کو جا کر جہاد کرنا ہے، قتال کرنا ہے، تو قوم بجائے ماننے کے انہوں نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ موسیٰ تو اور تیرا رب نعوذ باللہ تم لوگ دونوں جاؤ اور جا کر وہاں قتال کرو، جہاد کرو، ہم یہاں بیٹھ کر نظارہ دیکھتے ہیں۔ اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے من اور سلوہ نازل کیا، آسمان سے کھانے پینے کا انتظام کیا، تو قوم نے کہا لن نصبر علی طعام واحد، کہ ہم ایک ہی مینو صبح شام کھاتے رہیں، ہم کو یہ سب نہیں چلے گا، ہم کو مینو بدل بدل کر کھانا چاہیے۔ تو یہ قوم اس طرح کی تھی۔ اسی طرح بخاری شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیادار اور شرمیلے تھے، اور حیا جو ہے یہ خود ایمان کی علامتوں میں سے ہے کہ حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک بہت بڑا شعبہ ہے۔ تو جس میں جتنا زیادہ ایمان ہوتا ہے اتنی زیادہ حیا بھی ہوتی ہے۔ تو بنی اسرائیل میں عام رواج یہ تھا کہ لوگ نہاتے وقت اپنے کپڑے پوری طرح سے اتار کر لوگوں کے سامنے نہانے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ جیسے ہمارے زمانے کے اعتبار سے جو ہے سوئمنگ پول میں جا کر نہاتے وقت جو ہے تقریباً سارے کپڑے اتارنے میں کوئی شرم اور عار محسوس نہیں کرتے ہیں، تو بنی اسرائیل میں اور دور جاہلیت میں اسی طرح کا معمول تھا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام حیادار تھے تو آپ سب کے سامنے غسل نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اچھا اس زمانے میں بند غسل خانے بھی نہیں ہوتے تھے، جو کچھ ہوتا تھا وہ یا تو ندی کے کنارے، تالاب کے کنارے، ایسی جگہوں پر نہانے کا معمول تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب بھی غسل کے لیے نہانے کے لیے تشریف لے جاتے
تو ظاہر ہے کہ اوٹ کے ساتھ، پردے کے ساتھ اور پورے حیاداری کے ساتھ آپ جو ہے غسل کیا کرتے تھے۔ تو قوم نے یہ آپس میں کہنا شروع کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بدن میں نعوذ باللہ کوئی نہ کوئی عیب ہے، اس عیب کو چھپانے کے لیے وہ ہمارے سامنے نہاتے نہیں، حالانکہ یہ نہیں سمجھا کہ یہ حیا کی وجہ سے اس طرح سے کرتے ہیں، تو بلکہ اس کے خلاف ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے اس طرح سے کہا کہ ہو سکتا ہے ان کے بدن میں کوئی عیب ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے گناہوں سے معصوم بنا کر بھیجتے ہیں، ایسے ہی ظاہری بدن اور شکل و صورت کے اعتبار سے بھی بے عیب بنا کر بھیجتے ہیں۔ ایسے ہی اس زمانے کے سب سے زیادہ بہترین اخلاق والا بنا کر بھیجتے ہیں۔ یہ انبیاء اکرام علیہم السلام کی خصوصیت رہی ہے کہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، بدن میں کسی طرح کا کوئی عیب نہیں ہوتا ہے اور اخلاق میں سب سے زیادہ بلند ہوتے ہیں۔ تو بہرحال تو قوم نے یہ کہنا شروع کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ کوئی عیب ہے، اس وجہ سے یہ ہمارے سامنے نہاتے نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ ہوا ایسے کہ موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے کے لیے چلے گئے تالاب کے یا ندی کے کنارے، اور اپنے کپڑے اتار کر ایک چٹان پر یا ایک پتھر تھا اس کے اوپر رکھ دیا، اور غسل فرمانے کے بعد جب اب کپڑے لینے گئے تو اللہ کے حکم سے وہ پتھر جو ہے آگے چلنا شروع کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کپڑوں کے لیے اس کے پیچھے اور وہ پتھر آگے تو پتھر آگے اور موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑ لگا رہے، یہاں تک کہ وہ پتھر جا کر بنی اسرائیل کی جہاں ایک مجلس لگی ہوئی تھی قوم کی، اس مجلس میں جا کر رک گیا، اور اس وقت میں سب نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے سطر کو دیکھ لیا اور یہ پایا کہ سب سے زیادہ خوبصورت ترین جسم کے مالک موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو لوگ الزام لگاتے تھے یا تکلیف پہنچاتے تھے ان کی بولتی بند ہو گئی، ان کا جو ہے کہنے کا کوئی موقع نہیں رہا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پھر بھی بہرحال جلالی تھے اور ان کا غصہ اور غضب جو ہے یہ معروف تھا، تو انہوں نے جو ہے کپڑے پہنے اور کپڑے پہن کر اپنے عصا سے اس پتھر کی پٹائی شروع کر دی۔ روایت میں آتا ہے کہ جو ہے 3، 5 یا 7 جو ہے اس پر لکڑی برسائی یا عصا برسایا اور اتنے زور سے مارا کہ اس پتھر پر بھی لکڑی کے نشان آ گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی۔ تو بہرحال تو اس طریقے سے الگ الگ موقعوں پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کو تکلیف پہنچائی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے گلہ بھی کیا، ان سے شکوہ بھی کیا کہ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، کہ مجھے کیوں تکلیف پہنچاتے ہو حالانکہ تم کو یہ بات معلوم ہے کہ میں اللہ کا سچا رسول بنا کر تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں، لیکن اس کے باوجود تم مجھے تکلیف پہنچاتے ہو۔ تو ایمان والوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہ بننا اور اپنے نبی کو تکلیف نہ پہنچانا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے واقعات پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم کیا، اور مال غنیمت تقسیم کرنے کے بعد ایک شخص نے کہا کہ یہ جو تقسیم ہوئی ہے نا، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہوئی ہے، بلکہ کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تقسیم ہوئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ موسیٰ یا رحمت اللہ علی موسیٰ، یا موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ انہوں نے تو اس سے زیادہ سخت جملے اپنے قوم سے سنے، فصبر، لیکن اس پر صبر کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر صبر فرمایا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دے رہے ہیں کہ تم بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جانا کہ جو اپنے نبیوں کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، تو اب اس آیت کا مطلب کیا ہوگا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد اگر اس وقت کوئی نبی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، لیکن آپ کے وارثین اور آپ کے علوم کے حاملین موجود ہے، یعنی علماء کرام ہیں، ائمہ اعظام ہیں، حفاظ کرام ہیں، کہ ان لوگوں کو بھی باتوں سے تکلیف نہ پہنچائی جائے، اس لیے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہیں، تو ان کو تکلیف پہنچانا یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کسی نبی کو تکلیف پہنچانا۔
تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو ان لوگوں کی طرح سے نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برات کا اعلان کر دیا جن چیزوں کے بارے میں یہ لوگ کہا کرتے تھے، جو الزام لگاتے تھے، اللہ نے ان کو اس سے بری کر دیا۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑا مقام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو ذلیل کرنے پر آ جائے اور اپنی طرف سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں، تو اگر اللہ کے نزدیک وہ مقبول ہے، اگر اللہ کے نزدیک وہ عظمت والا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دنیا والوں کے نزدیک بھی عظمت والا ہی باقی رکھتے ہیں، اس کو ذلیل ہونے نہیں دیتے، اس لیے کہ عزت اور ذلت کے فیصلے زمین پر نہیں ہوتے ہیں، عزت اور ذلت کے فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں۔ تو اللہ جس کو قابل عزت بنانا چاہے تو وہ قابل عزت بن کر رہتا ہے، چاہے ساری دنیا اس کو رسوا کرنے کے پیچھے پڑ جائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے بدنام کرنا چاہا، ان پر الزام لگایا، قارون کا واقعہ مشہور ہے، تو الزام لگانا چاہا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا مقام اللہ کے نزدیک وجاہت والا تھا، عظمت والا تھا، عزت والا تھا، تو اللہ نے ان کی عزت کو باقی رکھا۔ وجیہن کا ایک مطلب علماء نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مستجاب الدعوات تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر دعا کو قبول کیا سوائے ایک دعا کے۔ ایک دعا انہوں نے کی تھی کہ اے باری تعالیٰ تیرا دیدار دنیا میں نصیب ہو جائے، کوہ طور پر جا کر یہ درخواست کی تھی، تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا کی کمزور آنکھیں اللہ تبارک تعالیٰ کے نور کی تجلیات کو ہضم کر سکے، تو لہٰذا یہ تو نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ جو دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، حتیٰ کہ ان کو نبوت ملتے ہی انہوں نے درخواست کی کہ میرے بھائی کو بھی نبی بنائیے، اللہ نے اس دعا کو بھی قبول کیا۔ تو وجیہن کا ایک مطلب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے تھے وہ دعا قبول ہوتی تھی۔ اب سورت ختم ہو رہی ہے، تو اور پھر یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا بھی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک قابل احترام تھے، وجاہت والے تھے۔ تو اب یہ وجاہت کیسی آئے گی؟ یعنی آدمی اللہ کے نزدیک قابل احترام کیسے بنے گا؟ اس کو دوبارہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر ایمان والوں کو متوجہ کر کے مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اتقوا اللہ، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ اور تقوی اختیار کرو۔ وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات، درست بات اور حق بات کہنے کی عادت ڈالو۔ یہ دو صفات ایسی ہے کہ ان کے ذریعے سے آدمی وجاہت والا اور عزت والا بنتا ہے، اللہ کے نزدیک بھی اور لوگوں کے نزدیک بھی۔ اللہ کے نزدیک عزت والا بنے گا تقوی کے ذریعے سے۔ تقوی کا مطلب ہے گناہوں سے بچنا، تقوی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، تو اس کی وجہ سے اللہ کے نزدیک باعزت بنے گا۔ اور جب حق بات، صحیح بات، گول مول والی بات نہیں، اور جو ہے منہ دیکھ کر بات کرنے والا وہ مزاج اگر آدمی کا نہیں ہے، حق بات ہے چاہے جو کوئی بھی ہے، اچھے انداز میں، البتہ یہ ضروری ہے کہ حق بات بھی آدمی کہے وہ اچھے انداز میں کہے، ورنہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ حق بات اگر بے موقع کہی جائے یا حق بات اگر جو ہے غلط انداز میں کہی جائے تو یہ باطل کا اثر رکھتی ہے۔ بات حق ہے لیکن اگر غلط طریقے سے کہی جائے یا غلط موقع پر کہی جائے تو باطل کی جو بات ہوتی ہے، غلط بات جو ہوتی ہے، اس کا جو برا اثر ہے وہ برا اثر حق بات کے اندر بھی آ جاتا ہے۔ تو بہرحال تو اللہ کے نزدیک عزت والا بننے کے لیے تقوی کی ضرورت ہے، لوگوں کے نزدیک عزت والا بننے کے لیے درست بات اور حق بات کی ضرورت ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کے اللہ تعالیٰ نے دو فائدے بتائے، دو باتوں کا حکم دیا کہ تقوی اختیار کرو اور صحیح بات کہا کرو۔ اس کے دو فائدے اللہ تعالیٰ نے بتلائے کہ صحیح بات کہنے کا فائدہ یہ ہے کہ یصلح لکم اعمالکم، کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے کاموں کو درست کر دے گا۔ تم سچ بات کہنے کی عادت ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو بھی سچا کر دے گا، کاموں کو بھی درست کر دے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ آدمی، بہت سے لوگ جو ہے خوابوں سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے فلاں خواب دیکھا، فلاں خواب دیکھا، تو یہ خواب سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے باقاعدہ کہ جس کو سچ بولنے کی عادت ہوتی ہے اس کو سچے خواب آتے ہیں، اور جس کو سچ بولنے کی عادت نہیں ہوتی ہے اس کو خواب بھی سچے نہیں آتے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر سچ بولنے کی اور صحیح بات کہنے کی عادت ہو جائے گی تو یصلح لکم اعمالکم،
اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے اعمال کو اور تمہارے کاموں کو درست کر دے گا، یہاں تک کہ تمہارے خوابوں کو بھی سچا کر دے گا، خوابوں کو بھی درست کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، دوسرا فائدہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، یہ تقوی کی برکت سے ہے، اس لیے کہ تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کو، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے، بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے گناہ تو ہم ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ چھوٹے گناہ تو جو ہے محض عبادتوں کے ذریعے بھی معاف ہو جاتے ہیں، وضو کرنے سے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، اور نماز پڑھنے سے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، دیگر اعمال ہیں ان سے چھوٹے چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف ہو جائیں گے۔ تو آدمی اگر کبیرہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے تو چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ اخیر میں پھر دوبارہ خلاصہ بتلایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، سارے دین کا، ساری شریعت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرے، جو اللہ کی مان کر زندگی گزارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر زندگی گزارے، فقد فاز فوزا عظیما، تو وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے بڑی کامیابی کو حاصل کر لیا، دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا آخرت میں کامیاب ہونے جیسے اعمال کرنے کی اور بات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔